اب مختصر سا میں بیان کروں کہ اگر انسان بدنگاہی کرے گا تو کیا ہوگا. پہلے تو میں نے بیان کیا کہ بدنگاہی صرف چھوٹا سا حکم ہے, اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے. اب اگر انسان بدنگاہی کرے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا. بدنگاہی کرے گا انسان تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ اس کے دل کا سکون بالکل رخصت ہو جائے گا. میں سارا بیان اس پر کروں گا دنیاوی اعتبار سے, کہ ابھی ہٹا دیں آپ ایک طرف کہ احادیث کیا کہتی ہیں, قرآن کیا کہتا ہے. جو گناہ کرنے کا نتیجہ میری اور آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں سالوں سے, اور ہم بس سکونی کے اندر مبتلا ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے گناہ کی یہ نوبت ہے, ان کو بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب انسان بدنگاہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے. کیسے؟ جب انسان بدنگاہی کرے گا, کسی نامحرم کو سڑک پر سے گزرتے ہوئے نظر اٹھا کر کے دیکھے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اس نے بدنگاہی کر لی, اس چہرے کو دیکھ لیا, اب دیکھنے کے بعد کیا اس کا دل پرسکون ہو جائے گا؟ اب کیا اس کا دل امنگیں نہیں کرے گا؟ کیا اس کا دل اس کے آگے کے بارے میں نہیں چاہے گا؟ کیا اس کا دل اس سے آگے کے بارے میں پلاننگ نہیں کرے گا؟ اور ظاہری سی بات ہے کہ انسان کیا اگر دن میں 100 جگہ بدنگاہی کرے گا تو کیا وہ 100 کی 100 جگہ بدنگاہی کرنے کے بعد جو اس کے دل کے اندر تقاضا پیدا ہوگا, کیا وہ اس کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا پڑھنے والے جو اسٹوڈینٹس ہیں, جو بچے ہیں, وہ پڑھائی کے اندر ان کا من نہیں لگے گا, دل نہیں لگے گا. باہر بدنگاہی کر کے گئے ہیں اسکول, اب اسکول میں دل ہی نہیں لگتا. کتاب کھولتے ہیں تو وہ چہرے جو ابھی بدنگاہی کرتے ہوئے راستے میں آئے تھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں, کتاب کا نقش تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. قرآن پڑھنے والا بچہ ہے, اس کو سبق ہی نہیں یاد ہوگا کیونکہ بدنگاہی کرتا ہوا آیا ہے. اسی طرح کاروبار کرنے والا شخص, اس کا کاروبار میں دل نہیں لگے گا. ملازم ہے تو وہ اپنے خیالی کھچڑی پکانے کے اندر لگے گا. ہر طرح کا طبقہ جس طریقے کا بھی ہے, دنیاوی اعتبار سے اس کا نقصان ہوگا کہ دل میں ایک انتہا درجے کی بے چینی پیدا ہو جائے گی اور اسے سکون ہی میسر نہیں آئے. حتیٰ کہ نماز کے اندر آئے گا, نماز میں آنے کے بعد جب وہ نیت باندھے گا, اللہ اکبر کہے گا, امام صاحب کی قرات چل رہی ہوگی اور اس کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر وہ تصویریں جو مسجد میں آتے ہوئے وہ راستے میں دیکھ کر آیا ہے, اس کے دماغ میں وہ چل رہی ہوگی. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ بالکل حقیقی بات. یہ میں نے ایک نقصان بتایا کہ دل بے سکون ہو جاتا ہے, سکون ہی نہیں رہتا, زندگی کا مزہ ہی نہیں رہتا. اس کے علاوہ رزق میں بے برکتی. انسان کہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوتا ہے, میں کام کرنا چاہتا ہوں اور کامیابی کے پاس پہنچ جاتا ہوں, اچانک کام بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ان میں جہاں بہت سی وجوہات ہیں, ایک بڑی وجہ بدنگاہی بھی. اسی طرح حافظے میں کمی, بھول کا مرض پیدا ہونا, اسی طرح جسمانی کمزوری, اور اس کے علاوہ نوجوان جب اس مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کے جذبات بھڑکتے ہیں, پھر وہ تنہائی چاہتے ہیں, پھر تنہائی میں جانے کے بعد فحش مناظر دیکھتے ہیں, پھر فحش مناظر دیکھ کے اپنی انرجی کو, اپنی توانائی کو, اپنی طاقت کو وہ غلط طریقے پر ضائع کرتے ہیں. صحتیں برباد ہو رہی ہیں, کیریئر برباد ہو رہا ہے, تعلیم برباد ہو رہی ہے. ماں باپ نے کیا کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور اولاد بیچارے کن گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے, سمجھ ہی نہیں آتا. اور بیچارے ماں باپ کو آج کل ان موضوعات کو سمجھنے کی, بچے کی نفسیات کو سمجھنے کی اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے نہ فرصت ہے, نہ وقت ہے, نہ ان کی نظر میں ان موضوعات کی ضرورت. کتنے نقصانات میں بتاؤں. اگر اس کے نقصانات کو میں بیان کرنے لگوں تو اس جمعے کا سارا وقت اور اگلے جمعے کا سارا وقت آسانی کے ساتھ اس پر بیان کیا جا سکتا ہے. بے انتہا نقصانات کا مجموعہ, دنیاوی نقصانات کا مجموعہ, آخرت کا تو میں بھی ذکر ہی نہیں کرتا, دنیاوی نقصانات کا مجموعہ, صحت کا نقصان, عزت کا نقصان, کیریکٹر کا نقصان, کیریئر کا نقصان, اتنے سارے نقصانات. آج جو نوجوانوں کی حالت ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں باغی بنا ہوا ہے, بات نہیں مان رہا ہے, کہنا نہیں مان رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے, جذبات بھڑکے ہوئے ہیں بدنگاہی کر کر کے. وہ بدنگاہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے, موبائل کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے, فیس بک کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے, اخبارات کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے. اب تو یہ چیز اتنی عام کر دی گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا سامان, صابن لے لیجئے, شیمپو لے لیجئے, بسکٹ کا پیکٹ لے لیجئے, ہر چیز کے اوپر آپ کو نامحرم کا چہرہ چھپا ہوا نظر آئے گا. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی ایک لمبی تاریخ. جو لوگ پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں, جن کے قوموں کی تاریخ کے اوپر نگاہ ہے,
جو قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ حیثیت سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے خوب اچھی طرح یہ قوم کے اندر عریانیت بے حیائی کیوں لائی گئی، اور آج جن لوگوں نے اس عریانیت کو بے حیائی کو عروج دیا تھا آج ان کے گھروں کا، ان کے ملکوں کا، ان کے خاندانوں کا نظام تباہ یا کامیابی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے یا برباد ہو چکا ہے، وہ اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں۔